بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها۔ ما سبق میں مناولہ کا ذکر فرمایا اور مناولہ مجلس علم میں ہوگا، اور یہ باب اس انسان کے حال کے بیان میں ہے کہ جو مجلس علم میں آئے تو وہ کہاں اور کیسے بیٹھے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ذکر کی ہے، اور ابو واقد لیثی سے بخاری شریف میں یہی حدیث مروی ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں علم کی مجلس قائم کیے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ تین لوگ آئے، اور ان تین میں سے ایک مجلس علم کے پاس سے گزر گئے، اس مجلس میں نہیں بیٹھے، اور دو صاحب جو باقی رہے یہ علم کی مجلس میں رہے، اور ان کے بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان میں سے ایک صاحب نے دیکھا کہ مجلس کے بیچ میں بیٹھنے کی جگہ خالی ہے، تو یہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اس خالی جگہ میں جا کر بیٹھ گئے، اور دوسرے صاحب نے پھلانگتے ہوئے جانے میں شرم محسوس کی اور مجلس کے آخری کنارے ہی پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، آپ اپنے وعظ ہی میں رہے، اور وہ نصیحت مکمل کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کیا میں تم کو تین لوگوں کی خبر نہ دوں؟ اور سرکار نے فرمایا ان تین میں سے ایک نے اللہ کی پناہ لی اور مجلس میں جو کشادہ جگہ تھی اس کو آ کر بھر دیا، تو اللہ نے ان کو اپنی پناہ عطا فرمائی۔ اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے حیا محسوس کی بیچ میں آنے سے، تو اللہ نے بھی ان سے حیا فرمائی کہ ان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور تیسرے وہ صاحب جنہوں نے اعراض کیا، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ نے بھی ان سے اعراض فرمایا، اللہ نے بھی ان سے اعراض فرمایا۔ یہ تو حدیث کا، تو اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر علم کی مجلس قائم ہو
اور مجلس علم کے پاس سے گزر ہو تو علم کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، اور اگر مجلس کے بیچ میں کہیں کشادہ جگہ ہے تو وہاں پر جا کر بیٹھے، تو بیٹھنے والا یہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ اور اگر وہاں پر نہ جا سکے تو مجلس کے آخری حصے ہی پر بیٹھ جائے، لیکن مجلس سے اعراض کرے اور نہ بیٹھے تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے رسول کی مجلس سے اعراض کیا اور نکل گیا تو اللہ نے اس سے اعراض کیا۔ اللہ کے اعراض کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو یہ جزا دی کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا، سمجھ گئے؟ تو اب اور اللہ کا اس پر غضب ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ علم کی مجلسوں سے اعراض یہ مناسب نہیں ہے۔ اب آپ ذرا حدیث مبارک دیکھیے، باب من قعد، ای ھذا باب من قعد، یہ باب اس انسان کے بیان میں کہ جو انسان مجلس کے آخری کنارے پر بیٹھ جائے۔ ومن رأى فرجة فی الحلقہ، حلقہ سے مراد حلقہ علم، حلقہ کے معنی محفل، اور جو انسان علم کی محفل میں کچھ گنجائش پائے فجلس فیہا، تو اس میں بیٹھ جائے۔ اب حدیث مبارک دیکھیے، حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن اسحاق ابن عبد اللہ ابی طلحہ ان ابا مرہ مولا عقیل ابن ابی طالب اخبرہ عن ابی واقد اللیثی۔ یہ اسماعیل ابن اویس ہیں، مالک امام مالک ابن انس ہیں، اور اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت انس کی ماں کے اعتبار سے چچا زاد چچا کے بیٹے ہوئے، اور یہ تابعی ہیں۔ کون؟ اسحاق ابن عبداللہ تابعی ہیں۔ انہوں نے اپنے ماں شریک چچا مالک حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے والد عبداللہ سے سنا ہے، اور ان کے شیخ ہیں ابو مرہ۔ ابو مرہ ان کا نام ہے یزید، اور یہ بھی تابعی ہیں۔ تو اس روایت میں روایت التابعی عن التابعی ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں ابو مرہ سے روایت کی ہے ابو واقد نے۔ یہ ابو واقد صحابی ہیں، ان کا نام حارث ہے، اور یہ ان کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، اور اس کے بعد انہوں نے نبی کریم کے ساتھ حنین میں شرکت کی۔ نبی کریم کے بعد جنگ یرموک میں بھی شریک ہوئے، اور بعد میں مکہ مکرمہ میں رہے،
اور مکہ مکرمہ ہی میں ان کا وصال ہوا اور وہیں جنت المعلیٰ میں یہ دفن ہوئے۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف یہی حدیث مروی ہے۔ اب یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس فی المسجد والناس حولہ والناس معہ، کہ بینما یہ ما یہ زائد ہے، بین ظروف میں سے ہے، اور اس کا مضاف الیہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہوا جالس۔ اسی درمیان کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ اقبل ثلاثۃ نفر، نفر کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک کی جماعت پر ہوتا ہے، اور اس میں اضافت بیانیہ ہے کہ نبی کریم کی طرف کہ نبی کے 3 اشخاص آئے۔ فاقبل اثنان الی رسول اللہ، پہلے یہ ہے اقبل ثلاثہ اور پھر ہے اقبل اثنانی، تو یہاں پر 2 اقبال ہیں۔ پہلے اقبال سے مراد یہ ہے کہ تینوں مسجد نبوی سے گزر رہے تھے۔ اس کے بعد فاقبل اثنان الی رسول اللہ، ایک صاحب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، وذهب واحد، اور ایک چلے گئے، فقال فوافق على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رسول اللہ سے مراد علی مجلس رسول اللہ، دونوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ فاما احدهما فرأى فردة في الحلقہ، تو ان میں سے ایک نے مجلس میں کچھ گنجائش پائی، فجلس فيها، تو وہیں پر جا کر بیٹھ گئے۔ واما الاخر فجلس خلفهم، لیکن دوسرے اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گئے، یعنی وہ بیچ میں نہیں گئے بلکہ پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ آخر اور ایک لفظ آخر، آخر افعال کے وزن پر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کی مؤنث اخری ہے، اور آخر کا معنی ہوتا ہے 2 میں سے 1، کیا 2 میں سے 1، اور ایک ہے آخر۔ تو آخر یہ اول کے بعد یعنی دوسرا، یہ ہوتا ہے آخر، اس کی مؤنث آتی ہے آخرہ، اور آخر کی مؤنث اخری۔ تو آخر کا معنی ہوتا ہے، آخر کا معنی تو پہلے کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے اسے بولیں گے آخر، اور آخر 2 چیزیں ہیں، ان میں سے اس میں سے دوسری چیز کو بولیں گے آخر، سمجھ گئے؟ تو آخر کی مؤنث کیا آتی ہے؟ آخرہ، جیسے جماد الاولی اور جماد الاخرہ، اول کے مقابلے میں آخر آتا ہے، اور آخر اول کا مقابل نہیں ہے بلکہ آخر کا معنی ہوتا ہے، جیسے 2 چیزیں ہیں تو ان 2 چیزوں میں سے جو ایک چیز ہے اس کے بعد دوسری والی جو ہے اسے بولیں گے آخر، 2 میں سے 1، اور آخر اول کا مقابل ہے یہ،
اول کے مقابلے میں جو بولیں گے وہ آخر بولیں گے، اور احد اور اسنان کی طرح جو بولا جاتا ہے پہلا دوسرا تو وہ آخر ہے۔ فرماتے ہیں امام حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دوسرا والا یہ ان کے آخر میں بیٹھ گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کام سے فارغ ہوئے جس میں کہ مشغول تھے، یعنی خطبہ یا تعلیم مسئلہ یا ذکر وغیرہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ الا اخبرکم عن الثلاثۃ عن النفر الثلاثہ، کیا میں تمہیں 3 لوگوں کی خبر نہ دوں؟ تو نبی کریم نے خبر دی اور فرمایا اما احدہم فاوی الی اللہ، تو وہ الی اللہ سے مراد فاوی الی اللہ کا معنی دخل فی مجلس ذکر اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی پناہ میں آ گیا، یعنی اللہ رب العزت کے ذکر کی مجلس میں آ گیا۔ تو گویا کہ اللہ کے ذکر کی مجلس میں آنا یہ ایسے ہے کہ گویا کہ اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ فآواہ اللہ، اوا الی اللہ فآواہ اللہ، یہ باب مشاکلت اور مقابلہ سے ہے، جیسے وہ مکروا مکر اللہ، معنی یہ ہے کہ پہلا والا اللہ کی پناہ میں آیا، یعنی مجلس ذکر الہی میں آیا، فآواہ اللہ، تو اللہ رب العزت نے اس کو اس عمل خیر کی جزائے کثیر عطا فرمائی۔ کیا؟ اللہ فآواہ اللہ کا معنی اللہ نے پناہ دی، یعنی اللہ نے اس کو اس کے مجلس ذکر میں آنے کی جزائے خیر عطا فرمائی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، لیکن دوسرا تو اس نے حیا محسوس کی، یعنی اس نے اندر آنا گوارا نہیں کیا، جیسے کہ اس کے بھائی نے، جیسے کہ اس کا بھائی اندر آیا تھا۔ کیوں یہ بیچ میں نہیں آیا؟ اللہ کے نبی سے اور حاضرین سے حیا کرتے ہوئے۔ اور یا ایک وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا کا دوسرا معنی یہ ہے دوسرے نے حیا کی، یعنی وہ مجلس علم سے نہیں گیا، جیسے کہ تیسرا والا چلا گیا تھا۔ فَاسْتَحْيَا مِنْهُ، تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی حیا فرمائی۔ یہاں پر بھی لازمی معنی مراد ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی کے مثل جزا عطا فرمائی جو اس نے کیا تھا، یعنی اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا اور اس کو عقاب سے محفوظ فرما دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَعَارَضَ، لیکن دوسرا والا جو تھا اس نے اللہ کے رسول کی مجلس سے اعراض کیا اور مجلس میں نہیں آیا بلکہ پیٹھ پھیر کر کے چلا گیا۔ فَعَارَضَ اللَّهُ عَنْهُ، تو اللہ رب العزت نے اس سے اعراض فرمایا بیہ طور کہ اللہ نے اس پر اپنا غضب فرمایا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس سے فعارض اللہ عنہ کا معنی کہ اگر وہ بلا عذر کے مجلس رسول سے اس نے اعراض کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول سے اعراض کرنے والا تو یہ مومن نہیں ہے۔ تو فعارض اللہ عنہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے اس سے اعراض کر لیا۔ اور اگر وہ جانے والا مومن تھا اور کسی حاجت دنیاوی اور حاجت دنیاویہ یہ ضرورت کی وجہ سے گیا، فعارض اللہ عنہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس پر رحم اور اس کو معاف کرنا ترک فرما دیا، تو اب اس کے لیے نیکی نہیں لکھی جائے گی، یہ مطلب ہوگا۔ اور اگر وہ انسان جانے والا منافق تھا، اس نے جان بوجھ کر کے مجلس نبی سے اعراض کیا، تو اللہ نے
اس کے لیے فرمایا اس جانے والے کے لیے، چونکہ جانے والا منافق تھا اس لیے کہا فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ۔ یہ نہیں ہے کہ جانے کی وجہ سے اللہ نے اس سے اعراض فرمایا اور اس پر نگاہ نظر کرم سے محروم رکھا، یہ نہیں، چونکہ جانے والا وہ منافق تھا۔ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک سے چند باتیں یہ معلوم ہوئی کہ جو انسان، پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو انسان علمی مجلس میں آتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی پناہ میں ہے، اور یہ وہ ان میں سے ہے کہ جس کے لیے فرشتے اپنے بازو اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور فآواہ اللہ سے یہ اللہ نے اس کو پناہ دی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو مجلس علم میں آئے استاد پر واجب ہے کہ وہ اس کو مجلس علم میں شرکت کی اجازت دے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو عالم کی مجلس میں آتا ہے اللہ رب العزت اس کو عذاب دے، اس سے حیا فرماتا ہے۔ تیسری بات معلوم ہوئی کہ جو انسان عالم کی مجلس سے اعراض کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد میں ذکر کی مجلس منعقد کرنا اور عالم کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جہاں مجلس علم ہو وہاں پر عالم کے قریب بیٹھے تاکہ عالم کی بات وہ قاعدے سے ذہن نشین کر لے۔ اور چھٹی یہ بات معلوم ہوئی کہ جو انسان اچھا کام کرے اس کا ذکر جمیل کی کرنا چاہیے۔ اور ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان جب فعل قبیح یا فعل مذموم کرے تو اس کی طرف اس فعل مذموم کی نسبت کرنا یہ جائز ہے۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر مجلس بالکل کھچا کھچ بھری ہو تو اب آنے والے کے لیے بہتر یہی ہے کہ کسی کو اٹھائے نہیں بلکہ آخری مجلس میں بیٹھ جائے۔ اور نویں بات یہ معلوم ہوئی کہ عالم اپنے حاضرین کو بات خود بتائے، ان کے سوال کرنے کا انتظار نہ کرے۔ اور 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جو انسان مجلس میں پہلے آ کر بیٹھ گیا اس کا حق اس جگہ سے متعلق ہو گیا، اب کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے۔ اور 11ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر مجلس میں کہیں پر خالی جگہ ہے تو مناسب یہ ہے کہ خالی جگہ پہلے بھر لی جائے۔ اور 12ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر جگہ خالی ہے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر وہاں پر جانا جائز ہے۔ اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ جو مجلس خیر میں آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر وہ کشادگی بند کر دے تو یہ عادت حسنہ ہے۔ چلیے اب اگلی عبارت دیکھیں، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بسا بہت سارے ایسے انسان ہیں کہ جن کو بات اگر پہنچائی جائے تو اس بات کو یاد کرنے میں سننے والے سے زیادہ محفوظ یاد کرنے میں زیادہ ہے۔ یعنی ایک انسان وہ ہے جس نے کہ بات سنی اور ایک انسان وہ ہے جس نے براہ راست سنی نہیں، سننے والے نے اس کو
وہ بات پہنچائی تو بعد میں سننے والے سے زیادہ اس بات کو محفوظ کرنے والا وہ ہوگا جس کو بات پہنچائی گئی ہے۔ ربا مبلغ اوعا، اوعا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اوعا من سامعین، کہ بہت سارے مبلغ، مبلغ نہیں ہے یہ، مبلغ جن کو بات پہنچائی گئی وہ اس بات کو زیادہ محفوظ رکھنے والے ہیں سننے والے کے بمقابل۔ اب ایک دونوں بابوں کے اندر مناسبت یہ ہے کہ پہلے والے باب میں ذکر تھا جالس فی الحلقہ کا، اور جالس فی الحلقہ یہ بھی بات سننے والوں میں سے ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کا حلقہ علم علوم پر مشتمل ہوتا تھا، اور نبی کریم کی یہ تلقین بھی رہتی تھی کہ غائبین تک بات کو پہنچایا جائے۔ اچھا، اب حدیث پاک آپ سنیے۔ حدیث پاک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے پہلے میں حدیث کا ترجمہ کر دوں اپنے الفاظ میں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 10ویں ذی الحجہ کو منا میں اپنے اونٹ پر بیٹھ کر کے ایک خطبہ دیا تھا، اور اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس خطبے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایو یوم ھذا، آج یہ کون سا دن ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 10ویں ذی الحجہ تھی، یوم نحر تھا، اور یہ بات سب کو معلوم تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کا کوئی نیا نام بیان فرمائیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم نحر نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر سرکار نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو سب جانتے ہیں کہ یہ تو ذی الحجہ ہے، لیکن سرکار نے سوال کیا ایو شہر ھذا، تو ہم پھر خاموش رہے، اور ہم یہ سمجھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کا کوئی نیا نام بیان فرمائیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا یہ مہینہ ذی الحجہ کا نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ میں ارشاد فرمایا خبردار، کیا فرمایا؟ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ دماء سے پہلے بھی ایک مضاف مقدر ہے، اموالکم سے پہلے بھی ایک مضاف مقدر ہے۔ یہاں پر معنی ہے کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ کا معنی فَإِنَّ
یہاں پر اس کا معنی ہے فَإِنَّ سفک دمائکم ملا فَإِنَّ سفک دمائکم. اور اگلا جملہ ہے تو وہاں پر بھی ایک مضاف مقدر ہے. وہاں پر فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ سے مراد ہے سلب اموالکم. سمجھ گئے؟ سلب اموالکم. اس کے بعد جو ایک اور لفظ ہے وہ لفظ کیا ہے؟ وَأَعْرَاضَكُمْ. عرض کی جمع ہے. مراد ہے وَحُرْمَتَ أَعْرَاضِكُمْ. معنی یہ کہ اے لوگوں تمہارے خون کا بہانا، تمہارے مالوں کا چھیننا اور تمہاری عزت ریزی کرنا حرام ایسے ہی حرام ہے کہ حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا، جیسے کہ آج کے دن کی حرمت ہے تمہارے اس مہینے میں. یعنی اور ایک روایت میں ہے فی بلدکم. ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے یہ بھی معلوم کیا یہ کون سا شہر ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ خوب جانیں. تو فرمایا کہ یہ مکہ نہیں ہے. تو معنی یہ ہوگا کہ تمہارے مالوں کو لوٹنا اور تمہارا خون بہانا اور تمہارا عزت ریزی کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ آج کی حرمت اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں. کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے، شہر حرام ہے اور یہ شہر حرم ہے. اس میں قتال جائز نہیں ہے، مال چھیننا جائز نہیں ہے، کسی کی عزت ریزی کرنا جائز نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا جیسے اس مبارک شہر میں اس مبارک مہینے میں آج کے دن تمہاری عزتوں کو لوٹنا، تمہارا کسی کے مال کو چھیننا، تمہارا کسی کا خون بہانا یہ حرام ہے. ایسی ہمیشہ کے لیے تم پر یہ حرام ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کا خون بہاؤ یا اس کا مال لوٹو اور یا اس کی عزت ریزی کرو. سمجھ گئے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا خون بہائے یا اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو لوٹے یا اپنے مسلمان بھائی کے مال کو لوٹے. ویسے ہی یہ تینوں کام حرام ہیں ہمیشہ کے لیے. جیسے کہ آج اس شہر میں اور اس مبارک مہینے میں کسی بھی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کو قتل کرنا، اس کی عزت کو لوٹنا، اس کا مال سلب کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. آج جتنے لوگ موجود ہیں یہ میرے احکام ان تک پہنچا دیں جو آج موجود نہیں ہے. فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ. اس لیے کہ شاہد یہاں جو حاضر ہے قریب ہے کہ یہ بات اس انسان کو پہنچا دے جو اس بات کو اس سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہے. یہی ہے محل ترجمہ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مبلغ کبھی سامع سے زیادہ بات کو محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. شاہد غائب کو پہنچا دے.
یہاں پر شاہد غائب کا مقابل ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ شاہد کا معنی حاضر ہے، اور ہر حاضر کے لیے ناظر ہونا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شاہد کا معنی حاضر ناظر ہے۔ یہ ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عالم پر علم کی تبلیغ واجب ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھا، اور عالم کی ذمہ داری بھی تو ہے کہ عالم سے عہد لیا گیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ جو بات سننے والا نہیں سمجھ سکا وہ سمجھ لے گا کہ جس کو یہ بات پہنچائی گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کا عالی حامل ہے مگر وہ حدیث کے مسائل کو مستنبط کرنے پر قادر نہیں ہے، اور جس کو اس نے وہ حدیث بیان کی وہ اس حدیث سے ان مسائل کا استنباط کر سکتا ہے جو اس کے حدیث بیان کرنے والے نے نہیں کیا۔ چوتھا فائدہ اس میں یہ معلوم ہوا کہ عالم پر واجب ہے کہ جو چیز حرام ہو اس کی حرمت کو مؤکد کر کے بیان کرے۔ اور سرکار بیٹھے ہوئے کہاں پر تھے؟ اونٹ پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانور کی پشت پر بیٹھنا جائز ہے جب کہ اس کی حاجت ہو، لیکن بلا ضرورت نہیں۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بلند مقام پر خطبہ دینا یہ مستحب ہے تاکہ لوگوں تک بات پہنچے اور سب لوگ اس کو دیکھیں۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ حرمت میں مال، جان اور عزت سب برابر ہے، اور اس حدیث میں مال، جان اور عزتوں کی تشبیہ دی گئی ہے یوم سے، شہر سے، بلد سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مثالوں کے ذریعے بات سمجھانا یہ جائز ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ خون، مال اور عزتوں کو حرمت میں اس دن، مہینے اور شہر کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ اہل عرب ان اشیاء کی حرمت کا احساس ان کو نہیں تھا، اور دوسرے انسانوں کو قتل کرنا، مال لوٹ لینا، عزت ریزی کرنا یہ ان کا پیشہ تھا۔ اور شہر حرام میں، مکہ مکرمہ میں اور 10ویں ذی الحجہ میں یہ بہت ان کی حرمت کا لحاظ رکھتے تھے، تو ان کی اعتبار سے فرمایا گیا کہ بے شک جس طریقے سے تم مکہ مکرمہ میں شہر حرام میں خون بہانے، شہر حرام میں 10ویں ذی الحجہ کو تمام چیزیں حرام سمجھتے ہو، ایسے ہی مسلمانوں کی عزت، ان کی جان اور ان کے مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ حرام ہے۔ اچھا، اب سرکار نے یہ کیوں معلوم کیا کہ آج کون سا دن ہے، آج کون سا مہینہ ہے؟ تو اس سوال میں حکمت یہ تھی کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مہینہ ذہن میں راسخ ہو جائے کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے اور یہ تاریخ 10ویں ذی الحجہ کی ہے، تاکہ
اب جو بات بتائی جائے وہ ذہن میں راسخ ہو جائے. سمجھیے آپ. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے تھے. کیوں پکڑے ہوئے تھے؟ تاکہ اونٹ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی اذیت نہ ہو. اب آپ اس حدیث پاک کا پہلے ترجمہ کیجئے اور پھر میں آگے بڑھاتا ہوں. فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن بن ابی بکرہ. یاد رکھنا کہ یہ جو ابن عون ہے، ابن عون یہ عبداللہ ابن عون ہیں اور یہ تابعی ہیں، اور محمد ان کے شیخ محمد ابن سیرین یہ بھی تابعی ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکرہ عبد الرحمن یہ بھی تابعی ہیں. تو اس سند میں 3 تابعی جمع ہو گئے ہیں، اور ابو بکرہ نفیع ابن حارث یہ صحابی ہیں. سمجھ گئے؟ تو اس روایت میں 3 تابعین کا اجتماع ہے. فرماتے ہیں کہ ابو بکرہ نے نبی کریم کا ذکر کیا اور یہ بیان کیا کہ سرکار اپنے اونٹ پر بیٹھے تھے. وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ، اور ان کی نکیل یا اس کی لگام ایک صاحب پکڑے ہوئے تھے. تو ایک روایت میں تو حضرت بلال کا نام ہے اور ایک روایت میں خود یہی ابو بکرہ کے بارے میں ہے کہ یہ خود سرکار کے اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا یہ یوم ھذا فسکتنا، تو ہم خاموش رہے، حتی ظننا انہ سیسمی سوا اسمہ، اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید سرکار آج اس کا نیا نام ذکر کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ یوم نحر نہیں ہے؟ پھر کہا، ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو پھر کہا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو ہم خاموش رہے. ہم نے گمان کیا کہ سرکار اس کے علاوہ شاید کوئی دوسرا نام ذکر کریں. تو کہا کہ کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ اس میں 2 چیزوں کے سوال کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے سرکار نے یہ بھی سوال کیا آج یہ کون سا شہر ہے؟ تو ہم نے کہا سرکار خوب جانے. تو فرمایا کہ کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تب سرکار نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، ہر ایک کے سے پہلے مضاف محذوف ہے، تمہارے خونوں کی حرمت، تمہارے مالوں کی حرمت، تمہارے خونوں کا بہانا اور تمہارا مالوں کو لوٹنا اور تمہارا کسی کی عزت ریزی کرنا تمہارے درمیان ایسی حرام ہے جیسے کہ تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور اس شہر میں. لیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ شاہد غائب کو پہنچا دے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شاہد پہنچائے اس انسان کو جو اس بات کو اس سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو. چلیے اب اگلا باب دیکھیے، باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. یہ بات اس بارے میں کہ قول و عمل سے پہلے علم ہے. پہلے علم ہوگا تبھی تو عمل ہوگا، اور پہلے علم ہوگا تبھی تو اس بات کو بتایا جائے گا. یعنی پہلے بات جانی جاتی ہے اور پھر کہی جاتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ علم ان دونوں پر مقدم بالذات ہے، تو ایسے ان دونوں پر مقدم بالشرف ہوگا. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ
علم عمل قلب ہے اور قلب اشرف اعضاء میں سے ہے. بات سمجھ گئے؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا ذکر کیا، سورہ محمد میں ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اس آیت میں پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَعَلَمْ، اور بعد میں فرمایا استغفر. تو فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، یہاں پر آغاز علم سے فرمایا کہ پہلے علم کا ذکر کیا ہے اور بعد میں استغفار کا، اور استغفار اشارہ ہے قول و عمل کی طرف. فعلم میں خطاب اگرچہ نبی کریم کے لیے ہے مگر یہ شامل ہے آپ کی امت کو بھی، جیسے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ خطاب یہاں پر بظاہر نبی سے ہے، مراد امت ہے. معنی یہ ہے کہ جو انسان پہلے عمل کرنا چاہے، جو انسان عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اس کو سیکھے اور بعد میں عمل کرے. دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ تو پہلے باب میں مبلغ اور سامع کے حال کا ذکر تھا، اور مبلغ ہو یا مبلغ وہ تعلیم و تعلم پر قادر کبھی تبھی ہوں گے جب کہ علم ہو. تو یہ بات اس بات کے بیان میں ہے کہ علم قول و عمل سے پہلے ہے. چلیے اگلا جملہ دیکھیے، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء نے علم کا وارث بنایا ہے. من اخذہ، جس انسان نے علم لے لیا اس نے اپنا کامل حصہ لے لیا. یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی روایت ہے، اس لمبی روایت کا یہ ٹکڑا ہے. اس روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کی رضا کے لیے بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے وہ تمام چیزیں استغفار کرتی ہیں جو آسمان میں زمین ہو، جو آسمان و زمین میں ہے، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے کہ جیسے کہ چاند کی فضیلت جو کہ 14ویں شب کا چاند ہو، اس کی فضیلت سارے تاروں پر. اب اس میں آگے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہے. انبیاء کرام نے دینار و دراہم کا وارث نہیں بنایا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے علم کا وارث بنایا. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، جس نے علم لے لیا اس نے گویا کہ اپنا کامل حصہ لے لیا. انبیاء کے مال کا وارث کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو جلد ثانی میں اس کی مصلحتیں بتاؤں گا. سردست ایک مصلحت سن لیجیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال کا وارث مال حاصل جلدی مال حاصل ہونے کے لالچ میں کبھی اپنے مورث کی موت کی تمنا کر بیٹھتا ہے کہ تاکہ انتقال ہو اور جلدی مال مجھے ملے. تو اگر انبیاء کے کوئی مال کا وارث ہوتا اور خدا نخواستہ اس کے دل میں کبھی انبیاء نبی کی موت کی تمنا آ گئی تو موت کی تمنا کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے. تاکہ کوئی ہلاک نہ ہو نبی کی موت کی تمنا کر کے، اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کے مال کا وارث ہی نہیں بنایا ہے.
اگلی حدیث کا ٹکڑا ہے، ومن سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو انسان علم کی طلب کرنے کے لیے کسی راستے میں چلے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یطلب فیہ علما، من سلک طریقا نہ کرا ہے، کسی بھی راستے میں چلے جس میں کہ علم کی طلب ہو، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اب جنت کے اب یہ علم سے مراد تمام علوم دینیہ ہے، قلیل ہو کہ کثیر ہو، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ مراد آخرت میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا، اور یہ مراد یہ ہے جنت کا راستہ آسان فرمانے سے کہ اللہ اس کو اعمال صالحہ کی توفیق رفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے جنت کا جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ یا مراد یہ ہے کہ جو انسان علم کی طلب میں نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے علم کی زیادتی کو آسان فرما دیتا ہے، اس لیے کہ علم بھی تو جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، بلکہ یہ تو اقرب قریب ترین راستہ ہے۔ فرماتے ہیں اگلا، وقال جل ذکرہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ کیا؟ اللہ رب العزت سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ علماء ڈرتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی قدرت، اس کی بادشاہت کا علم رکھے اور اس کی ذات اور صفات کو جانے، اس کی عدل و توحید کو جانے، اور کیا اس کے لیے جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، تو یہ علماء اللہ کی قدر بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا حق تعظیم بھی ادا کرتے ہیں، اور جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرتے بھی ہیں، اور جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا خوف الہی بڑھتا چلا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اسی لیے حدیث پاک میں ہے عالمکم باللہ اشدکم لہ خشیہ، تم میں سے جو اللہ رب العزت کا زیادہ جاننے والا ہے وہی اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو یہاں پر عالم سے مراد رسمی عالم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات و صفات اور اس کی توحید اور کیا اس کے لیے جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، یہ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنی خشیت ربانی بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور ایک قرات اور ہے انما یخشی اللہ، اس میں جلالت کو فاعل بناؤ، اور من عبادہ العلماء اسے مفعول پڑھو۔ قرات شاذہ میں سے یہ بھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ بھی قرات ہے۔ تو یہاں پر خشیت میں استعارہ ہوگا، خشیت میں استعارہ معنی تبجیل اور معنی تعظیم کا، اور تبجیل اور تعظیم یہ خشیت کے لوازم میں سے ہے۔ تو بولا ہے خشیت اور مراد ہے اس کا لازم تعظیم، جو جس سے ڈرتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے۔ خشیت کے لوازم میں سے تعظیم ہے اور تبجیل ہے، تو خشیت کا لازم مراد ہے تبجیل، تو معنی ہوگا انما یخشی اللہ ای انما یعظم اللہ ویبجل اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے علماء کی عزت کو بلند کرتا ہے، علماء کے مقام کو بلند کرتا ہے، یہ معنی ہوگا۔
اب یہاں پر ایک تو بہرحال اس سے علماء کی فضیلت معلوم ہوئی دونوں قراتوں پر، انما یخش اللہ من عباد العلماء جو قرات مشہورہ ہے اس پر تو علماء کی فضیلت یہ ہے کہ علماء ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سب سے زیادہ مؤدب اور ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور من عبادہ العلماء پڑھو اور یخش اللہ پڑھو تو بھی علماء کی تعظیم معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت علماء کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس قرات ثانیہ کا ذکر کیا ہے، اور علامہ عینی نے اپنی طالب علمی کے زمانے کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں علامہ ابو الرخ شرف الدین عیسیٰ سرماری علیہ الرحمۃ والرضوان کے پاس علم تفسیر، علم بیان، علم معانی پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص، ایک عالم صاحب آئے اور ہمارے استاد محترم پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایک آیت میں فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب، ذالک لمن خشی رب، کہ جنت اس انسان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے، ذالک لمن خشی، جنت اس کے لیے جو انسان اپنے رب سے ڈرے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جنت میں وہی جائیں گے جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب اللہ سے ڈرتے کون ہیں اس کا ذکر اس آیت میں ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈر تو صرف علماء کو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں صرف علماء جائیں گے، تو کیا غیر علماء جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں اس سائل کا سوال اتنا زبردست تھا کہ اس سوال کو سن کر سب ہکا بکا رہ گئے، یہاں تک کہ جن کو علم تفسیر میں درک کا دعویٰ تھا وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو ہمارے استاد محترم علامہ ابو الرخ شرف الدین عیسیٰ سرماری علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جو فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو یہاں پر علماء سے مراد موحدین ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور بلا شبہ موحدین ہی جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ کہتے ہیں علامہ عینی ہمارے استاد محترم کا جواب سن کر سائل بالکل خاموش اور مطمئن ہو گیا۔ چلیے، یہ علم کا باب چل رہا ہے اور آیت میں علماء کی مدح ہے، اور معلوم ہوا کہ علماء کی مدح اسی بنیاد پر ہے کہ چونکہ وہ عالم ہے۔ آگے جملہ ہے وہ آیت وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، آگے پہلے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ آیتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور یہ کہاوتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور یہ کہاوتیں علماء ہی سمجھتے ہیں۔ کیا یہ کہاوتیں علماء ہی سمجھتے ہیں؟ تو اس سے علماء کی فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ امثال کو علماء ہی جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو آپ نے فرمایا العالم الذی عقل عن اللہ فعمل بطاعتہ واجتنب سخطہ، کہ عالم
وہ ہے جو اللہ کو جانتا ہے اور اس کی اطاعت پر عمل کرتا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچتا ہے۔ یہ روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آگے سنیں، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت میں کافر کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، یہ دونوں فعل متعدی ہیں اور ان کا مفعول معذوف ہے۔ پڑھا بن تلخیص میں کہ کبھی کبھی فعل متعدی کو لازم کے درجے میں اتار لیتے ہیں، تو معنی یہ ہوگا اگر ہم لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اگر ہم حق کے طالب کی طرح عذاب کے ڈرانے والوں کی باتیں سنتے، او نعقل، اور یہ ہم غور کرنے والوں کی طرح ان میں غور کرتے، ہے نا، تو ما کننا، یعنی ہم اگر اصحاب علم سے ہوتے لما کننا من اہل النار، تو ہم جہنمی نہیں ہوتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم جہنم سے بچانے والا ہے۔ یہ فرمایا لو کننا نسمع او نعقل، سمع اور عقل دو کا ذکر کیا اس لیے کہ مدار تکلیف ادلہ سمع اور ادلہ عقل پر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل والا اور سمع والا اپنی عقل و سمع سے کام لے تو وہ جہنم سے بچ جائے گا، ہے نا، اور اس سے عقل کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رفع کرتے ہوئے، یعنی یہ بتاتے ہوئے کہ سرکار نے فرمایا کہ احمق کو اس کی حماقت کی وجہ سے وہ تکلیف پہنچتی ہے جو فاجر کے فجور کی تکلیف سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اگلا دیکھیں، اگلی آیت ہے وقال هل يستوي الذين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دو کیا علم والے اور وہ جو علم والے نہیں ہیں دونوں برابر ہیں؟ معنی یہ ہے کہ عالم اور جاہل میں مساوات نہیں ہے، بلکہ عالم کی فضیلت اور برتری ہے اس پر جو کہ عالم نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، اس سے بھی علم کی فضیلت معلوم ہوئی۔ آگے دیکھیں، نبی کریم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ ارادہ خیر فرماتا ہے اس کو علم کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس کو علم شریعت عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اگلا جملہ دیکھیں، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، یہ بھی حدیث ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ پوری حدیث یہ ہے یا ایھا الناس تعلموا انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اے لوگو علم سیکھو، علم سیکھنے سے آتا ہے، فقہ تفقہ سے آتا ہے، جس کے ساتھ اللہ رب العزت ارادہ خیر فرماتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ سمجھ گیا؟ اچھا، اس میں یہ بتانا ہے کہ معتمد وہی علم ہے جو کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ماخوذ ہے تعلیم اور تعلم کے طور پر، اور علم سے مراد علم شریعت ہی ہوتا ہے۔ اگلا قول ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لو وضعتم
ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی قبل ان تجیزوا علی لانفذتها. فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم تیز تلوار بھی اس پر رکھ دو، اشارہ کیا اپنی گردن کی طرف، اور پھر میں یہ گمان کروں کہ میں وہ کلمہ بتا سکوں جو میں نے سرکار سے سنا، میرا کام تمام کرنے سے پہلے لانفذتها، تو میں وہ کلمہ ضرور تم تک پہنچا دوں. مطلب اب اس کا پورا واقعہ سنیے. حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت امیر معاویہ میں اختلاف ہو گیا تھا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اس آیت کریمہ کی تفسیر سے حضرت امیر معاویہ کہتے تھے کہ یہ آیت اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی ہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے یہ ہمارے ان کے سب کے حق میں نازل ہوئی ہے، مطلقاً سونا جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب یہ معاملہ حضرت عثمان ابن عفان تک پہنچا تو حضرت عثمان ابن عفان نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ سے مقام ربضہ بھیج دیا تھا، اور یہ مقام ربضہ ہی میں رہتے تھے. ابو ذر غفاری، ان کا نام تھا جند ابن جنادہ، اور سن سامہ کے معنی وہ تلوار، تیز تلوار، شمشیر برہ. تو بعد میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کرنے کے لیے آئے تو بیچ والے جمرے کے پاس بیٹھ کر یہ مسئلہ بتا رہے تھے. تو ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد ابو ذر غفاری سے کہا، ابو ذر غفاری تم مسئلے بتا رہے ہو، کیا عثمان ابن عفان نے تم کو مسائل کے بیان کرنے سے منع نہیں فرمایا؟ تو اس وقت میں انہوں نے یہ فرمایا تھا نہیں، ان کے منع کرنے کے باوجود میں مسائل شرعیہ بتاؤں گا. اگر تم روکنے کے لیے تلوار میری گردن پر رکھ دو اور تلوار میری گردن پر رکھی ہو اور بس تم میرا کام تمام کرنے والے ہو، لیکن میں یہ سمجھوں کہ میرا کام تمام کرنے سے پہلے نبی کریم کی زبان سے نکلی ہوئی بات میں لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں، تو میں اس عالم میں بھی ضرور بات پہنچاؤں گا. بات سمجھ گئے؟ اب رہا یہ کہ یہ معاملہ کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر المومنین عثمان بن عفان نے جب حضرت ابو ذر غفاری کو مسائل بتانے سے منع کر دیا تھا، تو پھر آپ نے یہ مسائل بیان کیوں کیے، امیر المومنین کی بات کیوں نہیں مانی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو ذر غفاری امام کی اطاعت اس معاملے میں لازم نہیں سمجھتے تھے کہ اگر امام مسائل شرعیہ بتانے سے منع کرے تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے لیبلغ الشاہد الغائبہ، تو بات پہنچانا لازم اور ضروری ہے. بات سمجھ گئے؟ اور پھر کتمان علم کی جو وعیدیں تھیں وہ بھی ان کے سامنے تھی، اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری مسائل شرعیہ بتاتے تھے. اچھا، اور اس ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کو جائز ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں
شدت اختیار کرے اور اس راہ میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرے۔ اگلی روایت سنو، وقال ابن عباس کونوا ربانیین حلماء فقہا۔ قرآن کریم کی آیت ہے کونوا ربانیین، اے لوگوں ربانی بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ ربانی میں ربانی یہ منسوب ہے رب کی طرف، ہونا چاہیے تھا ربی، مگر الف نون کا اضافہ یہ تاکید کے لیے ہے۔ تو اب ربانی کا معنی گویا کہ رب والا، رب والے سے مراد یہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کے اوامر کو بجا لاتا ہے اور اس کے نواہی سے اجتناب کرتا ہے وہ ربانی ہے۔ اور احمد ابن یحییٰ نے یہ بیان فرمایا کہ علماء کو ربانی کہا جاتا ہے لأنہم یربون العلم، اس لیے کہ وہ علم کی تربیت کرتے ہیں، علم کی اشاعت کرتے ہیں۔ اور احمد ابن یحییٰ ہی سے ہے کہ مرد عالم عامل اور معلم ہو تو اس کو ربانی کہا جاتا ہے، یعنی عالم بھی ہو، عامل بھی ہو اور معلم بھی ہو۔ اگر ایک بھی خصلت کم ہو گئی تو وہ عالم تو ہوگا لیکن ربانی نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ربانی وہ ہیں الذین یعلمون ما یعلمون، جو اپنا علم دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور ایک ابو عبید سے مروی ہے کہ علماء ربانیین وہ ہیں جو حلال و حرام کو جانتے ہیں۔ اچھا سمجھ گئے؟ اب امام بخاری فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ربانی کا معنی علماء فقہا، علماء حلیم کی جمع، فقہ فقیہ کی جمع، تو معنی ہوگا عالم ربانی وہ ہے جو کہ حلیم ہو اور فقیہ ہو۔ فرماتے ہیں علماء حلیم کی حلم سے بنا ہے، حلم کے معنی غصے کے وقت میں غصے کو پی جانا، اور حکمہ حکیم کی جمع ہے، حکمت کا معنی قول عقیدہ اور فعل سب صحیح ہو، اور ایک حکمت کا معنی فقہ فی الدین ہے۔ چلیے وَيُقَالُ الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، کہ عالم ربانی وہ ہے جو لوگوں کو علم کی بڑی بڑی باتیں بیان کرنے سے پہلے علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں پہنچائے، یعنی پہلے علم کے جزیات بعد میں علم کی کلیات، یا پہلے فروع بعد میں اصول، یا پہلے مقدمات اور بعد میں اس کے مقاصد۔ الربانی الذی یربی الناس، جو کہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے علم کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی بڑی باتوں سے پہلے، یعنی پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائے اور اس کے بعد میں بڑی بڑی باتیں بیان کرے۔ چلیے یہاں تک یہ بات پوری ہو گئی، اور اب اگلا باب شروع ہوگا۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا، اس کا آپ باقاعدہ مطالعہ کر کے آئیے گا، اور جتنا میں نے آپ کو پڑھایا ہے سبق آج جزیات زیادہ تھے اس لیے بات حدیث زیادہ نہیں ہو سکی۔ کل انشاءاللہ پھر میں آپ کو اس باب سے پڑھاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنتے رہیے، یاد کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔